قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور آپ کی زندگی کے آخر تک آپ ہی کے پاس رہا، پھر بطور میراث آپ کے بعد آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثیر تعداد اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوتی اور فتح حاصل ہو جایا کرتی۔ اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرواتے اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس صندوق کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے برکت و رحمت کا خزانہ تھا اور رحمت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبلوس ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی، بدماشی اور فحاشی کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو اجاڑ ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران اور برباد ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شامون علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شامون علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ جب حضرت شامون علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور ان کے نبی شامون نے فرمایا، اس کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و صلبہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام کی صورتوں کے ہیلے وغیرہ بھی شامل تھے۔